مکہ وہ شہر جہاں قریش کی دولت، غرور اور جاہ و جلال بولتا تھا، ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان تھا، خوشبو میں بسا ہوا، ریشمی لباس میں لپٹا ہوا، جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ مصعب کی والدہ خناس بنت مالک نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ مصعب، آج بھی تمہاری خوشبو دور سے پہچانی جا سکتی ہے۔ یہ سب میری ماں کی پسند ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں قریش میں سب سے نمایاں رہوں۔ تم واقعی مکہ کے سب سے امیر نوجوان ہو۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مکہ کے سردار آپ کے سخت ترین دشمن تھے، اس لیے آپ دارالارقم میں خفیہ طور پر صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے۔ لیکن مصعب کا دل حق کو پہچان چکا تھا، ایمان کی روشنی اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے دار ارقم پہنچا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن حالات کی سختی کے سبب آپ نے اپنے ایمان کو کچھ عرصہ چھپائے رکھا۔ لیکن راز کب تک راز رہتا ہے؟ ایک دن آپ کی والدہ خناس کو آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر مل گئی۔ خبر سنتے ہی خناس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ جب حضرت مصعب گھر لوٹے تو والدہ نے سخت اور تیز لہجے میں پوچھا، مصعب، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ ماں، میں نے حق کو پہچان لیا ہے اور میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ مصعب، میں کہتی ہوں کہ باز آ جاؤ اور میری مخالفت مت کرو۔ ماں، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ مصعب، میں تم سے ہر نعمت چھین لوں گی۔ اور یوں حضرت مصعب پر ماں کے سخت فیصلے اور ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ جوان جس نے اللہ کے پیغام کو دل سے قبول کیا تھا، اب قید میں تھا۔ ماں کی سختیاں اور قید کے دن لمبے تھے، لیکن ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ پھر ایک رات کے سناٹے میں حضرت مصعب نے اپنی قید سے فرار ہونے کا موقع پا لیا۔ انہوں نے چپکے سے رہائی حاصل کی اور حبشہ کی جانب ہجرت کا سفر شروع کیا۔ یوں حضرت مصعب نے اللہ پر بھروسے کے ساتھ مکہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مکہ کے حالات کچھ حد تک بہتر ہوئے تو آپ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اسی دوران مدینہ کے کچھ لوگ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر مقرر کیا اور آپ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ مدینہ میں حضرت مصعب نے خاموشی، حکمت اور محبت کے ساتھ دعوت دی۔ حضرت مصعب کی دعوت سے بڑے بڑے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران ان کی شادی حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور جنگ احد کا دن آن پہنچا۔ میدان احد گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور ہر طرف تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ اسی ہنگامے میں حضرت مصعب اسلامی جھنڈا تھامے کھڑے تھے۔ وہ پورے عزم اور غیرت ایمانی کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اچانک ایک کافر چیختے ہوئے آگے بڑھا اور غرور سے بولا، کہاں ہے محمد؟ مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، آج یا تو وہ بچے گا یا میں۔ اس گستاخانہ للکار نے فضا کو مزید لرزا دیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت مصعب فوراً آگے بڑھے اور اس کافر کا راستہ روک لیا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی یہ نگاہیں کس کی تلاش میں ہیں، اس لیے وہ خود ڈھال بن کر سامنے آ گئے۔ کافر نے حضرت مصعب کو نبی سمجھ لیا اور پوری قوت اور وحشت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ پہلا وار ہوا اور حضرت مصعب کا دایاں بازو کٹ گیا۔ انہوں نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کافر نے دوسرا وار کیا اور بایاں بازو بھی کاٹ دیا، لیکن اس لمحے بھی ان کی فکر صرف ایک تھی، اسلام کا جھنڈا زمین پر نہ گرے۔ بازو کٹنے سے پہلے ہی انہوں نے جھنڈا اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ لہو بہہ رہا تھا، جسم زخمی تھا، مگر ایمان پوری قوت سے قائم تھا۔ پھر اس کافر نے یکے بعد دیگرے کئی وار کیے اور حضرت مصعب کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ یوں حضرت مصعب
رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر گئے۔ شہادت کے بعد بھی اسلامی جھنڈا ان کے دانتوں کے درمیان مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، گویا وہ اپنی خاموش حالت میں بھی وفاداری اور قربانی کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان کی شہادت کے بعد میدان میں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایک سچا جانثار اپنی جان دے کر نبی کی جان بچا گیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کے جسم کے پاس سے گزرے۔ وہ شہید ہو چکے تھے اور ان کا جسم پوری طرح کٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیارے نبی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ پھر ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوں گے، اس لیے تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کہے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔ جب حضرت مصعب کے کفن کا بندوبست کیا گیا تو حقیقت اور بھی دردناک ہو گئی۔ پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک ہی چادر تھی، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دو۔ یوں حضرت مصعب سادگی اور عظمت کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے۔ احد کی وادی میں ہوا ایک لمحہ، ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ کافر بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ہر طرف سناٹے اور بے یقینی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت حسیل رضی اللہ عنہ جو یمان کے نام سے مشہور تھے اور ان کے بیٹے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں جذبہ قربانی اور ایمان کی روشنی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں کافروں نے پکڑ لیا۔ کافروں نے ان سے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ سوال ان پر بجلی بن کر گرا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جان بچانا بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے ہمت سے جواب دیا، ہم ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم تو صرف مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ کافروں نے سخت لہجے میں کہا، پھر اللہ کے نام پر یہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ جاؤ گے لیکن محمد کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے۔ ان دونوں نے افسردہ دل کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ بالآخر وہ مدینہ پہنچے۔ انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت اور نیت کو دیکھ کر فرمایا، تم دونوں چلے جاؤ، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھرپور محبت بھرے الفاظ سن کر دونوں باپ بیٹا مطمئن تو ہو گئے، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ درد بھی جاگ اٹھا کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہونے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر آیا غزوہ احد کا موقع، لیکن اس جنگ نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مسلمان بڑی بہادری سے کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے کہ یکا یک ایک چیخ آسمان کو چیرتی ہوئی گونجی، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ۔ یہ پکار ابلیس کی تھی، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔
मुसलमानों ने अभी अभी दुश्मन को पीछे धकेला ही था, मगर इस एक चीख ने हर चीज बदल दी। अचानक सफ़ें टूटने लगीं, कदम लड़खड़ाने लगे और मुसलमान दुश्मन को छोड़कर खुद अपने ही पीछे पलट पड़े। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका तसव्वुर भी दिल को काट देता है। अचानक तलवारें उठीं, शोर बढ़ा और पहचान धुंधली हो गई और मुसलमानों ने अनजाने में अपने ही एक साथी को शहीद कर दिया। और वो कोई आम साथी नहीं था, बल्कि वो थे हजरत हुज़ैफा बिन यम्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हजरत यम्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हजरत हुज़ैफा ने आगे बढ़कर देखा तो दिल दहल गया, उनकी आवाज फट गई, आंसू आंखों से बह निकले और वो बुलंद आवाज में कहने लगे, मुसलमानों, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं। मगर शोर था, जंग थी, किसी ने आवाज न सुनी। तलवारें चलती रहीं, चेहरे पहचाने न गए और चंद लम्हों बाद उनके वालिद शहीद हो गए। हजरत हुज़ैफा का दिल टूट गया, मगर जुबान से सिर्फ एक ही जुमला निकला, अल्लाह मुसलमानों की गलती माफ करे। ये फकत एक जुमला नहीं था, ये एक जख्मी दिल की गवाही थी जिसमें सब्र भी था, ईमान भी और उम्मत के लिए खैर ख्वाही भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके वालिद की दियत अदा करना चाही, मगर हजरत हुज़ैफा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे मुसलमानों पर सदका करता हूँ। सोचिए, बाप की शहादत, वो भी अपने ही साथियों के हाथों, कैसा दिल थाम लेने वाला लम्हा होगा। मगर हजरत हुज़ैफा ने इस सदमे को भी ईमान की ताकत से सह लिया। ये था उनका मकाम, वो हुज़ैफा बिन यमान जिनकी पूरी जिंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का चमकता हुआ नमूना है। ये ग़ज़वाए उहद का दिन था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान खड़े थे। आपके हाथ में एक तलवार थी। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, ये तलवार मुझसे कौन लेगा? ये सुनना था कि मुजाहिदीन के दिल धड़क उठे। सहाबाए किराम ने अपने हाथ फैला दिए। हर तरफ से आवाज आई, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। मगर फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल फरमाया, इसका हक अदा करने के लिए कौन लेगा? ये सवाल सुनते ही फिजा बदल गई। वो हाथ जो ज़ौक़ में उठे थे आहिस्ता आहिस्ता रुक गए, क्योंकि ये तलवार लेना आसान था, मगर इसका हक अदा करना ये ईमान और कामिल इताअत का काम था। इसी लम्हे एक शख्सियत सफ़ों से आगे बढ़ी, चेहरे पर अज़्म, निगाह में यकीन। ये थे हज़रत सिमाक बिन खरशा, जिन्हें दुनिया हज़रत अबू दुजाना के नाम से जानती है। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये तलवार इसका हक अदा करने के लिए लेता हूँ। ये इरशाद फरमा दीजिए कि इसका हक क्या है? प्यारे नबी ने निहायत वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, इसका हक ये है कि इसके साथ किसी मुसलमान को कत्ल न किया जाए और कोई काफिर इसके वार से बचकर न निकले। फिर प्यारे नबी ने वो तलवार हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु को अता फरमाई। उन्होंने वो तलवार थामी और फिर अपने सर पर सुर्ख पट्टी बांध ली। ये उनकी पहचान थी। जब वो सुर्ख पट्टी बांध लेते तो समझ लिया जाता कि अब वो मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। फिर वो जंग में कूद पड़े और काफिरों की खोपड़ियां तोड़ने लगे। प्यारे नबी की निगाह उन पर पड़ी। वो दो सफ़ों के दरमियान खास अंदाज से चल रहे थे। आपने उन्हें देखकर इरशाद फरमाया, इस किस्म की चाल को अल्लाह नापसंद करता है।
لیکن اس طرح کی صورتحال کا معاملہ مختلف ہے۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، وہ مسلسل لڑتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن کے قریب جا پہنچے۔ وہاں کچھ عورتیں موجود تھیں، ان کے ہاتھوں میں دف تھے اور ان میں سے ایک عورت کچھ اشعار گا رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے اس عورت پر حملہ کرنے کے لیے تلوار بلند کی، مگر اچانک ان کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نیچے کر لی، بعد میں خود فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ کی تلوار کی عزت و ناموس کا خیال کرتے ہوئے اس عورت کو نہیں مارا۔ یہ وہی تلوار تھی جس کے وار سے کوئی مشرک بچ نہ سکا، مگر وہی تلوار ایک عورت پر اٹھتے ہی رک گئی۔ یہ تھے حضرت ابو دجانہ، صرف ایک بہادر مجاہد ہی نہیں بلکہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے ایک عظیم شخص، جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری۔ سعد بن معاذ کی وفات پر رحمان کا عرش بھی ہل گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک خاموش انقلاب برپا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کا پیغام لے کر لوگوں کے دلوں تک پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ تک یہ خبر پہنچی کہ مدینہ میں ایک اجنبی شخص کسی نئے دین کی باتیں کر رہا ہے۔ سعد بن معاذ غصے میں کھڑے ہوئے اور اپنے چچا زاد بھائی اسید بن حزیر کے ساتھ نیزہ ہاتھ میں لیے وہاں پہنچ گئے اور سخت لہجے میں بولے، تم کون ہو اور ہمارے لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہو؟ اگر جان عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب نہایت سکون سے بولے، بھائی میری بات سن لو، اگر میری بات پسند آئے تو قبول کر لینا، اور اگر نہ پسند آئے تو میں فوراً لوٹ جاؤں گا۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رک گئے اور بولے، کہو کیا کہتے ہو؟ حضرت مصعب نے قرآن کی چند آیات تلاوت کیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ یہ الفاظ سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سعد بن معاذ نے آہستہ آواز میں کہا، اگر کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہے تو کیا کرے؟ حضرت مصعب نے کہا، غسل کرے، پاک کپڑے پہنے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ سیدھا اپنے قبیلے میں آئے اور بلند آواز میں بولے، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھ سے کیا تعلق رکھتے ہو؟ قبیلے والوں نے کہا، تم ہمارے سردار ہو، سب سے افضل اور سب سے معتبر۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، تو سن لو، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس اعلان نے قبیلہ اوس میں ہلچل مچا دی، اور اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قبیلہ اوس کے ہر مرد و عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا ایمان جو ایک دل میں اترا اور پورے قبیلے کی تقدیر بدل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اس کے دفاع کے لیے وقف کر دی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کا نہایت نازک اور فیصلہ کن موقع آ پہنچا۔ مکہ کے کافر ایک عظیم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر بھرپور حملہ کرنے کے ارادے سے نکل آئے۔ رسول اکرم کے مشورے سے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد ایک خندق کھود لی۔ جب کافر مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خندق پار نہ کر سکے اور دوسری طرف ہی رکنے پر مجبور ہو گئے۔
مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی قبیلے بنو قریظہ سے مسلمانوں کا پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور پیچھے سے وار نہیں کریں گے، مگر اس سخت آزمائش کے وقت بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اس غداری نے مسلمانوں کو شدید خطرے میں ڈال دیا، مگر اللہ نے مومنوں کے دلوں کو مضبوط رکھا۔ اسی جنگ کے دوران ایک دن حضرت سعد بن معاذ خندق کے قریب موجود تھے۔ دشمن کی طرف سے ایک کافر نے انہیں دیکھ لیا، اس نے نشانہ کھینچا اور ایک تیر مارا۔ وہ تیر آ کر ان کے بازو کی رگ پر لگا اور رگ کٹ گئی۔ زخم نہایت گہرا تھا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ رسول اکرم نے فوراً مسجد نبوی میں ہی حضرت سعد بن معاذ کے لیے خیمہ لگوا دیا تاکہ ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ آپ نے خود ان کے زخم کا علاج کرنے کی کوشش فرمائی، مگر زخم بھر نہ سکا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس حالت میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری جان اس وقت تک نہ نکالنا جب تک بنو قریظہ کی ہلاکت اور ذلت سے میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کا حکم آیا۔ ایک رات اچانک تیز آندھی چل پڑی، کافروں کے خیمے اکھڑنے لگے، ان کی آگ بجھ گئی، سامان بکھر گیا اور خوف ان کے دلوں میں اتر گیا۔ یوں بغیر کسی فیصلہ کن جنگ کے اللہ نے مومنوں کو عظیم فتح عطا فرما دی اور کافر ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اب بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کا وقت آ پہنچا۔ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہودیوں نے خود کہا، سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا۔ وہ اس وقت شدید زخمی تھے اور ایک گدھے پر سوار کر کے لائے گئے۔ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو حضرت سعد نے فرمایا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم نے فرمایا، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کر دی ہے۔ اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں، اور اگر لڑائی کا سلسلہ تو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے۔ اس دعا کے بعد ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے خیمے کی طرف واپس چلے گئے۔ زخم سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی وفات پر رحمان کا عرش بھی ہل گیا۔ یہ وہ عظیم جنازہ تھا جس میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے اور فرشتوں نے خود اس جنازے کو اٹھایا۔ یہ جنازہ تھا سعد بن معاذ کا۔